رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے کل کی ویڈیو کے اندر آپ حضرات کو نماز کے واجبات بتلائے تھے، اور اسی طرح جو پرسوں ویڈیو ہم نے بنائی تھی اس کے اندر ہم نے آپ کو نماز کے فرائض کے متعلق بنائی تھی کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں، کیا کیا ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے نماز شروع کرنی ہے تو جیسے آپ مثال کے طور پر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے اور اپنے ہاتھوں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، جب آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے تو آپ کے ہاتھ یہ کانوں کی لو تک یہاں تک اٹھنے لازمی ہیں، اور آپ کے ہاتھ بالکل سیدھے ہونا چاہیے جیسے قبلے کی طرف ہوں، بالکل سیدھے۔ اس طرح آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، ناف کے نیچے آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے بالکل سیدھے، اور اس پہ آپ نے اپنا تسمیہ بیان کرنا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھنا ہے پوری۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، کوئی اور سورت ملانی ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے رکوع۔ رکوع کے اندر آپ کی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، بالکل آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے، اور آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ آپ نے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے ان کو پکڑنا ہے، اور اس میں تسبیح بیان کرنی ہے کہ سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی طاق مرتبہ پڑھنا ہے، جتنا بھی پڑھیں، یہ سنت مالا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیدھا کھڑا ہونا ہے، یعنی قوما کے لیے کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا بھی لازمی ہے۔ ایسا نہیں آپ رکوع میں ہیں ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، قیام بھی لازمی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کھڑے ہونے کے بعد سجدے پر جانا ہے۔ سجدے پر جاتے ہوئے کسی چیز کا سہارا نہیں لینا چاہیے آپ کو، سیدھا اپنے ہاتھ اپنے پاؤں پر رکھ کر، گھٹنوں پر رکھ کر سیدھا بالکل جانا ہے، اور آپ نے جس وقت سجدہ کرنا ہے یاد رکھیں کہ آپ کا انگوٹھا بالکل ناک کے سامنے ہونا چاہیے، ناک کے نیچے بھی نہ ہو، ناک سے اوپر بھی نہ ہو، آپ کا جو یہ انگوٹھا ہے بالکل ناک کے سامنے ہونا چاہیے، اور آپ کی جب سجدہ کیے ہوئے ہوں تو آپ کی کمر بالکل سیدھی اس طرح ہونی چاہیے۔ تو اس میں آپ نے تسبیح بیان کرنی ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اس کے بعد ایک سجدے کے بعد آپ نے دوبارہ بیٹھنا ہے، اور بیٹھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا جو بایاں پاؤں ہے اس کو بچھا دینا ہے، اور جو آپ کا دایاں پاؤں ہے اس کو سیدھا اس طرح کھڑا کرنا ہے۔ پاؤں کی جو انگلیاں ہوں، یاد رکھیں جو پاؤں کی انگلیاں ہیں آپ کے، وہ پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ نماز کا مسنون طریقہ ہے، صحیح طریقہ یہی ہے، مگر اگر آپ کو کوئی عذر ہے، پیر کا کوئی مسئلہ ہے، تو آپ جس طرح آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا سجدہ مکمل کرنا ہے، اس کے بعد سیدھا پھر قیام ہے، پھر اسی طرح دوسری اپنی رکعت کو مکمل کرنا۔ پھر جب دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ ہو جائے پھر آپ نے التحیات پڑھنی ہے پوری، التحیات للہ اپنا عبدہ و رسول تک پوری یہ التحیات پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری اور تیسری چوتھی رکعت کو بھی اسی طرح مکمل کرنا ہے، لیکن اس بات کا خیال ہے کہ جو طریقہ مسنون ہے، احادیث سے ثابت ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ ہماری نماز کامل، مکمل، صحیح معنی اور صحیح طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق ہو جائے۔